السلام علیکم ناظرین، ہجرت مدینہ کے موضوع پر ہم گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح سے مکہ المکرمہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام روانہ ہوئے اور کس طرح مدینہ المنورہ میں پہنچے، اور پچھلی ویڈیو کا اختتام ہم نے کیا تھا کہ مسجد قباء کی تعمیر کی گئی اور کس دن کس تاریخ کو مسجد قباء میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے۔ قباء میں 14 دن قیام فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں نماز جمعہ ادا کی اور خطبہ دیا۔ اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ مدینہ کے لوگ جوش عقیدت سے لبریز فرت مسرت میں جھومتے ہوئے آتے تھے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نیاز پیش کرتے تھے۔ چھتوں پر عورتوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے جو یہ گیت گا رہی تھیں: ہم پر بدر کا کامل طلوع ہوا، کوئی وداع کی گھاٹیوں سے چاند نکلا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک کہ اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دفے ہاتھ میں لے کر گا رہی تھیں: ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ بچیوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ بنو نجار کا خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننھیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور دادی اسی خاندان سے تھیں، اس لیے بنو نجار زرق برق لباس پہن کر اور ہتھیار سجا کر استقبال کے لیے نکلے تھے۔ مدینہ کے ہر شخص کی خواہش تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزبانی کے شرف اسے بخشیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان بننا قبول فرمایا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بنو نجار میں سے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا اشتیاق میزبانی دیکھ کر فرمایا کہ جس گھر کے سامنے میری اونٹنی ٹھہر جائے گی میں اسی میں قیام کروں گا۔ ناقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرما دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یثرب کا نام مدینہ النبی، پیغمبر کا شہر، مشہور ہو گیا، جو بعد میں صرف مدینہ کہلانے لگا۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین کے نام سے یاد ہونے لگے، اور مدینہ یعنی مدینہ کے مسلمان انصار نبی کے مددگار کہلائے۔ مدینہ میں قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلا کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سے زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مزدوروں کی طرح کام کیا۔ یہ مسجد نہایت سادہ سی عمارت تھی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے، چھت پر کھجور کے پتے بچھا دیے گئے۔ بارش کے موقع پر چھت کے ٹپکنے سے فرش پر کیچڑ ہو جاتی تھی، اس لیے سنگ ریزے بچھا دیے گئے۔ مسجد کے متصل ایک طرف ایک مسقف چبوترا تعمیر کیا گیا جو ان مسلمانوں کے لیے تھا جو گھر بار نہیں رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہنے کو زندگی کی سب سے بڑی سعادت خیال کرتے تھے۔ مسجد میں متصل دوسری اطراف میں امہات المؤمنین یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ حجرے بنائے گئے جو کچی اینٹوں کے تھے، بعض کھجور کی ٹہنیوں سے بنائے گئے تھے۔ ان حجروں میں سے ایک کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 6 یا 7 ہاتھ تھی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کی سکونت و مصروفیت کا مستقل انتظام فرمانے کی طرف متوجہ ہوئے، جو اس وقت تک انصار مدینہ کے مہمانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ مہاجرین کی کل تعداد 45 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان عقد مواخات کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے نام لے کر بھائی چارے کے اس رشتے کا اعلان کر دیا۔ جو مہاجر کسی کے حصے میں آیا وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی املاک
اور مال و اسباب سے نصف حصہ بانٹ کر اپنے مہاجر بھائی کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک انصاری سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ پیشکش بھی کی کہ میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو جو آپ کو پسند ہو طلاق دے دیتا ہوں، اسے آپ اپنے عقد نکاح میں لے آئیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشکش منظور نہ کی۔ انصار کی املاک نخلستان تھے جس میں وہ غلے اور سبزی کی کاشت بھی کرتے تھے۔ مہاجر تاجر پیشہ لوگ تھے، نخل بندی اور کاشتکاری کا فن نہیں جانتے تھے، اس لیے مہاجرین نے نخلستانوں میں سے حصہ لینا بھی قبول نہ کیا۔ انصار نے کہا کہ نخلستانوں کی خبرگیری کا کام ہم خود کریں گے اور ان کے اعمار میں اپنے بھائیوں کو برابر کا شریک بنائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے کوئی چیز لینا گوارا نہ کی اور کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی خریدا اور بازار کی راہ لی۔ شام کو لوٹے تو اپنی ضرورت سے زیادہ کما لائے تھے۔ یہ صاحب کچھ وقت گزرنے کے بعد مدینہ کے بہت بڑے تاجر بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام سخ میں کپڑے کا کارخانہ کھول لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ میں تجارت کا کاروبار کرنے لگے۔ تھوڑی مدت میں ان کی تجارت کا دامن شام اور ایران تک پھیل گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود بنی قنقاع کے بازار میں کھجوروں کی دکان کھول لی۔ غرض مہاجر اپنے انصار بھائیوں کے لیے بار ثابت نہ ہوئے، وہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے۔ انصار اور مہاجرین نے اس رشتہ مواخات کو زندگی بھر اس خوش اسلوبی اور اثار کے ساتھ قائم رکھا کہ تاریخ میں اس کی مثال 2 سگے بھائیوں کے درمیان بھی مشکل سے ملے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔